آج بھروسے کا عالم تو یہ ہے کہ میں زیادہ دور تو نہیں لے جاؤں گا، اپنے بچپن کی بات بتا دیں۔ اقبال بھائی وغیرہ، امام صاحب وغیرہ کو یاد ہوگا یہ بات، بچپن کی بات، ہم لوگ کی بچپن کی بات۔ ابھی ایک ہی پیڑھی آگے آئی ہے، ایک ہی نسل آگے بڑھے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو مسجدوں میں دعائیں مانگی جاتی تھی، صبح شام 5 وقتہ امام صاحب بھی اور خود ٹرسٹی حضرات کہتے تھے بھائی دعا مانگو، بارش کے لیے دعا کرو۔ مندروں میں گھنٹے بجتے تھے، 24 گھنٹہ بھجن ہوتے تھے۔ میں صرف اپنی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ ہر عبادت گاہ میں، چرچ میں، گرجا میں، گردوارے میں، سب جگہ دعائیں ہوتی تھی بارش کے لیے۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حدیثیں ہیں کہ مدینے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ دعا کریں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ مانسون نہیں بن رہا ہے، یہ سرکار انہیں کہتے تھے کہ بھئی مانسون جو ہے وہ چلا تو تھا مگر راستے میں ٹھنڈی ہوائیں آئی تو وہیں برس گیا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ مدینے کی تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں تھے اور ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسی ممبر پر بیٹھ کر۔ ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی کہ پورا مدینہ پانی پانی ہو چکا تھا۔ اس لیے ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے نا، بھروسے کامل ہونا چاہیے، کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ بے شک اگر ہم دعا کریں گے اللہ امت مسلمہ کی دعا، اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں مگر ہمارا رسول تو ہے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں مگر جس کو وسیلہ بنائیں گے وہ تو اس قابل ہے۔ اچھا، بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا نے اعلان کر دیا کہ کل بارش کے لیے دعا کی جائے گی، آپ سبھی حضرات فلاں میدان میں جمع ہو جائیں صبح 10 بجے۔ کڑاکے کی دھوپ، یہی سڑی گرمی، لوگ جمع تو ہو گئے۔ کیا زمانہ آ گیا یار، مینٹلٹی چینج ہو رہی ہے، دماغ بدل رہے ہیں لوگوں کے، سوچ بدل رہی ہے، کسی کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں رہ گیا۔ دعا مانگے، اور سب سے بہتر دعا میں بتا دوں آپ کو، انڈیویجولی الگ الگ بھی کرنا چاہے آدمی بارش کے لیے دعا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کریں۔ جتنا استغفار پڑھنا زیادہ ہوگا، یعنی اللہ سے دعائیں مغفرت جتنی زیادہ مانگے گا، استغفار پڑھے گا، اتنا ہی بارش کا نزول ہوگا۔ اور یہ نسخہ میرا بتایا ہوا نہیں، حضرت امام حسن کا بتایا ہوا نسخہ۔ میں نے دیکھا ہے بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، بچے گلیوں میں نکلتے تھے چڈی پہن کے، خالی ننگے بدن، اور ہر دروازے پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے پانی دو پانی دو پانی دو، اس طرح پانی مانگتے تھے، اور گھر والے ان پر بالٹی سے پانی پھینکتے تھے یا چمبو سے پانی ڈالتے تھے، اور بچے اسی ریت میں تڑپتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جب چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپے بھاگے ادھر ادھر اور پانی طلب کریں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی تھی اور پھر بارش نازل ہوتی تھی۔ آج ہمارے بچوں کو ٹی وی سے، موبائل سے اور گیم سے فرصت کہاں ہے، اور ہمارے ماں باپ نے ہم کو یہ شکشا بھی نہیں دی کہ بیٹا جاؤ اس طرح پانی مانگو شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ چھوٹے اور معصوم بچے جب دھوپ میں نکلیں گے، تڑپیں گے، پانی طلب کریں گے تو اللہ کی رحمت بارش کا نزول فرماتی ہے، اور ہوتی ہے بارش۔ لیکن آج بچوں میں وہ جذبہ، وہ یقین، وہ بھروسہ تو پیدا کریں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ گلی گلی گھومتے تھے کہ نہیں، پانی مانگتے تھے، الہی کر کرم تیرا حکم دے آب بارہ کو، صبر اٹھ گیا میرا حکم دے آب بارہ کو، یہ پڑھتے رہتے تھے، اور ہر دروازے پہ جائیں ہر دروازے پہ پانی ڈالا جاتا تھا۔ حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے تنگ آ گئے تھے، میں مختصر بتا دوں، قوم سے تنگ آ گئے تھے تو انہوں نے بد دعا کر دی، اللہ ان پر ہلاکت دے دے، عذاب دے دے، انہیں ہلاک کر دے، انہیں تباہ کر دے، یہ کہہ کے وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور نبی تھے، اللہ کا عذاب آیا، اور جب اللہ کے عذاب کو آندھی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں دیکھا، اب لوگ بھاگے حضرت یونس کو تلاش کرنے، پتہ چلا وہ تو چلے گئے، ہے ہی نہیں۔
تو کہا یار اب کیا کریں, اب کس سے یہ عذاب کیسے روکے گا؟ نبی روک سکتا ہے یا پھر کوئی نبی کا نائب و جانشین وہ روکے, اب یہ رکے گا کیسے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک چیلا ہے یونس کا, حضرت یونس کا ایک چیلا بہت بڑا خادم ہے, وہ فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا وظیفہ پڑھ رہا ہے, وہ چلے میں بیٹھا ہوا ہے, چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اور جنہوں نے بھروسہ کر لیا اللہ کی ذات پر, واقعی بھروسہ کرنے کا حق ادا کر دیا, میدان کربلا میں تلواریں چلتی رہی مگر ان کے چہرے پر سکون تھا, خاندان کٹتا رہا مگر ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ کے آثار نہیں تھے, اس لیے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ تھے, انہیں اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ تھا. آج بھروسے کا عالم تو یہ ہے کہ میں زیادہ دور تو نہیں لے جاؤں گا, اپنے بچپن کی بات بتا دیں. اقبال بھائی وغیرہ, امام صاحب وغیرہ کو یاد ہوگا یہ بات, بچپن کی بات, ہم لوگ کی بچپن کی بات. ابھی ایک ہی پیڑھی آگے آئی ہے, ایک ہی نسل آگے بڑھے. جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو مسجدوں میں دعائیں مانگی جاتی تھی, صبح شام 5 وقتہ امام صاحب بھی اور خود ٹرسٹی حضرات کہتے تھے بھائی دعا مانگو, بارش کے لیے دعا کریں. مندروں میں گھنٹے بجتے تھے, 24 گھنٹہ بھجن ہوتے تھے. میں صرف اپنی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں. ہر عبادت گاہ میں, چرچ میں, گرجا میں, گردوارے میں, سب جگہ دعائیں ہوتی تھی بارش کے لیے. آج تک کسی نے آپ سے کہا کہ آپ دعا کیجیے, بارش نہیں ہو رہی ہے. میسج چلا رہے ہیں کہ آگے جا کے 30 میں پانی ختم ہو جائے گا, 40 میں یہ ختم ہو جائے گا, 25 میں یہ ختم ہو جائے گا, مگر دعا نہیں کر. کیوں؟ اس لیے کہ بھروسہ ہی نہیں ہے. ہمیں سائنس کی فور کاسٹنگ پہ تو بھروسہ ہے, ریڈیو سے, ٹیلی ویژن سے سماچار آتے ہیں کہ مانسون بگڑ گیا ہے, مانسون نہیں بن رہا ہے, مانسون ایسا ہو رہا ہے, مانسون ویسا ہو رہا ہے, سمندر میں بنا وہیں برس گیا, آگے نہیں آ رہا ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل گئیں, مانسون بکھر گیا. یہ سب سن رہے ہیں اور اسی پہ ایمان ہے, مگر اس قدرت والے پر ایمان نہیں ہے کہ جو چاہے تو تیرے گھر میں مانسون بنا دے, جو چاہے تو تمہارے شہر میں مانسون پیدا کر دے. وہ سمندروں کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی چیز کا محتاج احتیاج نہیں ہے اس کے پاس. وہ چاہے تو ہواؤں میں مانسون پیدا کر دے, وہ چاہے تو پہاڑوں سے مانسون نکال دے, مگر اس کی ذات پہ کامل بھروسہ تو کریں. اور پھر ہمارے لیے تو ضروری ہے, اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حدیثیں ہیں کہ مدینے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ دعا کریں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ مانسون نہیں بن رہا ہے. یہ سرکار انہیں کہتے تھے کہ بھئی مانسون جو ہے وہ چلا تو تھا مگر راستے میں ٹھنڈی ہوائیں آئی تو وہیں برس گیا. ایسا نہیں ہوا, بلکہ مدینے کی تاریخ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں تھے اور ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں, آپ دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے. اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسی ممبر پر بیٹھ کر. ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی کہ پورا مدینہ پانی پانی ہو چکا تھا. ایک ہفتے تک بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. پھر دوسرے ہفتے اسی صحابی نے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ دعا کریں بارش رک جائے. تب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے مدینے کی طرف اس طرح کہا اللہم حولینا ولا علینا, اللہم حولینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے آجو باجو بارش فرما, ہم پر نہیں. تو جس طرح سرکار نے انگلی گھمائی تھی اتنا بادل صاف ہو گیا اور اطراف مدینہ میں بارش ہوتی رہی. یہ سبق سکھایا گیا ہے ہم کو کہ تم اس خدا کے ماننے والے ہو جو قادر مطلق ہے, مقتدر اعلیٰ ہے. مگر آج تک کسی نے نہ مجھ سے کسی نے کہا دعا کرو, نہ میں نے کسی سے کہا دعا کرو. میں اپنے کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہوں, میں نے بھی کسی سے نہیں کہا دعا کرو.
اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا جب گرمی برداشت ناقابل برداشت ہوتی تھی، جب پہلے گرمی ناقابل برداشت ہوتی تھی تو تعویذیں لکھ کے لٹکائی جاتی تھی، وہ بھی میں کر چکا ہوں، تعویذیں لٹکائی جاتی تھی بارش ہو جائے، لیکن اب تو اے سی کی ٹھنڈی ہوا ہے، ہوئے کہ نہ ہوئے فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن جب پہلے تڑپتے تھے تو پھر تعویذیں لکھی جاتی تھی، دعائیں کی جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے نا، بھروسے کامل ہونا چاہیے، کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ بے شک اگر ہم دعا کریں گے اللہ امت مسلمہ کی دعا، اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں مگر ہمارا رسول تو ہے، اگرچہ ہم اس قابل نہیں ہیں مگر جس کو وسیلہ بنائیں گے وہ تو اس قابل ہے۔ اچھا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا نے اعلان کر دیا کہ کل بارش کے لیے دعا کی جائے گی، آپ سبھی حضرات فلاں میدان میں جمع ہو جائیں صبح 10 بجے۔ کڑاکے کی دھوپ، یہی سڑی گرمی، لوگ جمع تو ہو گئے، جمع ہو گئے سب۔ 1 گھنٹے بعد حضرت تشریف لائے، پسینے میں لوگ شرابور۔ 1 گھنٹے بعد آئے، آنے کے بعد انہوں نے مجمع پہ نگاہ ڈالی کہ آپ لوگ بارش کی دعا کے لیے آئے ہیں؟ کہا جی حضرت۔ کہا دعا آج نہیں ہوگی، انشاءاللہ کل ہوگی۔ اب 1 گھنٹے سے پبلک تپی تھی، 1.5 گھنٹے سے سارا غصہ پھوٹ کے باہر آ گیا۔ جب کل ہی کروانی تھی تو پہلے سے جمع کر کے میدان میں کیوں بٹھا کے رکھا آپ نے؟ سوال کا جواب تو دینا پڑے گا بھائی، آپ نے آج کا اعلان کیا، ہم آ گئے، 1 گھنٹے سے بیٹھے۔ مولانا نے کہا میں نے آنے کے بعد تمہارا جائزہ لیا، میں نے دیکھا ایک آدمی بھی چھتری لے کر نہیں آیا، ایک آدمی بھی بارش سے بچنے کا سامان لے کر نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا کہ تم کو بھروسہ ہی نہیں ہے کہ بارش ہوگی۔ اگر بھروسہ ہوتا تو کچھ بچاؤ کا سامان تو ساتھ میں لاتے۔ اس لیے پہلے بھروسہ ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک مرتبہ بارش کا قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کھنچا گئی بارش، بارش کھنچ گئی، بارش کھنچ گئی۔ ایسے ایسے جملے لوگ بولتے ہیں، بارش کھنچا گئی۔ بارش نہیں، قدرت تیرے کو کھینچ رہا ہے۔ ابھی تیرے کو کیسے کھینچے گا وہ تو دیکھ، بارش کیا کھینچے گی؟ جب پانی پینے کو نہیں ملے گا تب تو کھینچے گا۔ تو بولتے بارش کھنچا گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ حضور دعا کریں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اور اس وقت حضرت امام حسین کو لے کر گئے میدان میں اور ان کو سامنے کھڑا کیا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی اور بارش شروع ہوئی کہ مولا آج رسول ہم میں بظاہر موجود نہیں ہے لیکن آل رسول ہیں، ان کے صدقے میں بارش کا نزول فرما دو۔ پہلے لوگ جاتے تھے پیدل چل کے موسیٰ سواگ مانگنے کے لیے، اب تو موسیٰ سواگ کو بولتے تم ادھر آؤ مانگنے کے لیے۔ کیا زمانہ آ گیا یار، مینٹلٹی چینج ہو رہی ہے، دماغ بدل رہے ہیں لوگوں کے، سوچ بدل رہی ہے، کسی کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں رہ گیا۔ دعا مانگے، اور سب سے بہتر دعا میں بتا دوں آپ کو، انڈیویجولی الگ الگ بھی کرنا چاہے آدمی بارش کے لیے دعا، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کریں۔ جتنا استغفار پڑھنا زیادہ ہوگا، یعنی اللہ سے دعائیں مغفرت جتنی زیادہ مانگے گا، استغفار پڑھے گا، اتنا ہی بارش کا نزول ہوگا۔ اور یہ نسخہ میرا بتایا ہوا نہیں، حضرت امام حسن کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ لہذا توبہ کریں اپنے گناہوں سے، غلطیوں سے، اور بارگاہ الہی میں معروضہ پیش کرے، پروردگار اپنی ذلیل اور حقیر مخلوق جو تو نے پانی میں پیدا کی ہے، جن کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، مولا ان کے صدقے میں بارش کا نزول فرما دے۔ دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں ان کے صدقے میں بارش کا نزول فرما دے۔ ہم تو اس لائق نہیں ہیں جو تیری بارگاہ میں سوال کر سکیں، ہمارے گناہوں نے ان بادلوں کو روک رکھا ہے۔ اسی پہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔
یہ برائی اور گناہ ہے جنہوں نے بادل کے قطروں کو روک رکھا ہے، بارش کے قطروں کو روک دیتا ہے. ہمارے گناہ، ہمارے پاپ ہیں. اگر ہم توبہ کریں، استغفار کریں تو اللہ اس کے ذریعے، اس کے صدقے میں بارش کا نزول فرماتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، ہم سب مل کے دعا کریں اور ان مخلوق کے صدقے میں مانگیں جو مخلوق آج تڑپ رہی ہے گرمی کے حساب سے یا پانی کی کمی کے حساب سے، ان کے صدقے میں مانگے. اور پھر سب سے بڑا صدقہ تو خود ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے. ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور یہ بارش کے قطرے جو ہمارے گناہوں اور ہمارے پاپ کی وجہ سے روک رکھے ہیں، پروردگار عالم انہیں حکم دے کہ یہ نازل ہو جائیں. میں نے دیکھا ہے بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، بچے گلیوں میں نکلتے تھے چڈی پہن کے، خالی ننگے بدن، اور ہر دروازے پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، پانی دو، پانی دو، پانی دو. اس طرح پانی مانگتے تھے، اور گھر والے ان پر بالٹی سے پانی پھینکتے تھے یا چمبو سے پانی ڈالتے تھے، اور بچے اسی ریت میں تڑپتے تھے. کیوں؟ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ جب چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپے بھاگے ادھر ادھر اور پانی طلب کریں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی تھی اور پھر بارش نازل ہوتی تھی. آج ہمارے بچوں کو ٹی وی سے، موبائل سے اور گیم سے فرصت کہاں ہے؟ اور ہمارے ماں باپ نے ہم کو یہ شکشا بھی نہیں دی کہ بیٹا جاؤ اس طرح پانی مانگو، شاید اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. چھوٹے اور معصوم بچے جب دھوپ میں نکلیں گے، تڑپیں گے، پانی طلب کریں گے تو اللہ کی رحمت بارش کا نزول فرماتی ہے، اور ہوتی ہے بارش. لیکن آج بچوں میں وہ جذبہ، وہ یقین، وہ بھروسہ تو پیدا کریں. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح کیا جاتا ہے. گلی گلی گھومتے تھے کہ نہیں؟ پانی مانگتے تھے، الہی کر کرم تیرا، حکم دے آب بارہ کو، صبر بڑھ گیا میرا، حکم دے آب بارہ کو. یہ پڑھتے رہتے تھے اور ہر دروازے پہ جائیں، ہر دروازے پہ پانی ڈالا جاتا تھا. اور یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. آپ حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے تنگ آ گئے تھے، میں مختصر بتا دوں، قوم سے تنگ آ گئے تھے تو انہوں نے بد دعا کر دی، اللہ ان پر ہلاکت دے دے، عذاب دے دے، انہیں ہلاک کر دے، انہیں تباہ کر دے. یہ کہہ کے وہ بستی چھوڑ کے چلے گئے، اور نبی تھے. اللہ کا عذاب آیا، اور جب اللہ کے عذاب کو آندھی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں دیکھا، اب لوگ بھاگے حضرت یونس کو تلاش کرنے، پتہ چلا وہ تو چلے گئے، ہے ہی نہیں. تو کہا یار اب کیا کریں، اب کس سے یہ عذاب کیسے روکے گا؟ نبی روک سکتا ہے یا پھر کوئی نبی کا نائب و جانشین وہ روکے. اب یہ رکے گا کیسے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک چیلا ہے یونس کا، حضرت یونس کا ایک چیلا بہت بڑا خادم ہے، وہ فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا وظیفہ پڑھ رہا ہے، وہ چلے میں بیٹھا ہوا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اب یہ لوگ سب اس کے پاس گئے، کہا دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا، یونس نے بد دعا کر دی تھی، ہم اس کی بات مانے نہیں، انہوں نے بد دعا کر دی، وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، اب اس عذاب کو روکے کیسے؟ یہ تو ہماری بستیاں تو تباہ ہو جائیں گی، پورا گھر اجڑ جائے گا اور ہم سب ختم ہو جائیں گے، اس عذاب کو روکو تو صحیح. تب اس حضرت یونس کے جو خلیفہ تھے یا ان کے جو چیلے تھے، انہوں نے طریقہ بتایا، کہا دیکھو یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ عذاب رکنے والا نہیں ہے. اب اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنی بچے والی مائیں ہیں ان کو بچے کے ساتھ بلا لو. جتنی مائیں ہیں بچے والی ان کو بولو بچے کے ساتھ میدان میں آ جائیں، سب اپنا اپنا بچہ لے کر آئیں. کہا پھر کہ سب بچوں کو گرم گرم ریت پہ لٹا دو اور ماؤں کو کہو دور ہٹ جاؤ. وہ بچے ریت میں گرمی سے تڑپیں گے، روئیں گے، ان کی چیخ پکار اللہ کی رحمت کو متوجہ کر پائے گی. بچوں کو لا کے میدان میں رکھ دیا گیا، اب بچے رونا گانا شروع ہوا اور سب کنارے ہو گئے. ان بچوں کے چیخ پکار اور رونے کی وجہ سے، چونکہ بچے بے گناہ ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ خطا کار نہیں ہوتے، لہذا جب وہ روئے تب اللہ کی رحمت نے اس عذاب کو روک دیا اور اس کی جگہ رحمت کو نازل کیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی کتنی اللہ کے بارگاہ میں یعنی قدر ہے. آج ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر یہ ٹریننگ دے، بیٹا جاؤ گلیوں میں
جاؤ اللہ سے پانی مانگو اور ہر دروازے پہ کھڑے ہو اور لیکن اب تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ پانی ڈالنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی چائے وائے پھینک دے. ابھی تو ماحول بڑا خراب چل رہا ہے. پہلے پانی ڈالتے تھے بچے جب آتے تھے، الہی کر کرم تیرا حکم دے آپ 12 کو، تو پانی ڈالتے تھے اور اسی پانی میں بچے لوٹنے لگتے تھے. اس لوٹنے کو دیکھ کے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا تھا. اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اللہ پہ بھروسہ اور یقین رکھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش کا نزول فرمائے، ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف کرے اور اپنی رحمت کا نزول فرمائے.